الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز و محترم علماء کرام اور نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز حاضرین، سب سے پہلے میں قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، ہماری دلجوئی کی ہے، ہمارے دکھوں کو بانٹا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام ٹیم کا، آپ کے تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اور قبلہ استاذی المکرم حضرت قبلہ الحاج الحافظ نذیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب کو یہاں اکٹھا کیا، اور مجھ ناچیز کو بھی یہاں دعوت دی، بلایا۔ میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے۔ تو حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جہنم کی آگ سے خود بھی بچ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرو، انہیں بھی بچاؤ۔ تو اس حوالہ سے، کیونکہ یہ گھر کی بات ہے نا، تو اس حوالہ سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ استاذی المکرم نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کس انداز میں
خود کو بھی ساری زندگی بچانے کی کوشش کی ہے اور اپنی اولاد کو بھی ساری زندگی انہوں نے کوشش کی ہے کہ میری اولاد بھی جہنم کا ایندھن نہ بنے، خواہ وہ نسبی اولاد ہو خواہ وہ روحانی اولاد ہو۔ دونوں کے متعلق ایک ہی قسم کا درد رکھتے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ جو نسبی اولاد ہے ان کے لیے اور جو روحانی ہے ان کے لیے اور، نہیں، دونوں کے لیے ایک ہی قسم کا درد ان کے سینے میں موجود تھا۔ خود بھی ساری زندگی ان کی باتیں آپ نے کثرت سے علماء سے، قبلہ حضرت صاحب سے سنی ہے کہ ان کا انداز کیا تھا۔ وہ ساری زندگی ڈرتے رہے اپنے مالک سے کہ کل میں نے مالک کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو بھی دوست خصوصی طور پر زندگی کے آخری ایام میں جو ان کے لیے ملنے کے لیے آتا تو اسے ایک ہی بات فرماتے تھے کہ میرے لیے یہ دعا کرو کہ میرا مالک مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کہ میں اس دنیا سے جاؤں نا تو اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں، مجھے ایمان کی سلامتی میرا مالک عطا فرمائے۔ اور پھر اپنی اولاد کے متعلق آج ذرا ہم اپنے ماحول پہ نظر دوڑائیں نا، باپ اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود ہے تو بیٹا کسی فحاشی کے اڈے پہ موجود ہوگا، باپ اگر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے تو بیٹا وہ بلیئرڈ کے اڈے پہ وہاں پہ موجود ہوگا۔ لیکن قبلہ استاذی المکرم رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ وصف عطا کیا کہ اگر میری اتنی بڑی عمر بھی ہے تو پھر بھی زندگی کی آخری لمحے تک جب ہم اسپتال میں ان کی خدمت کر رہے تھے، قاری صفدر سعیدی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، برادر محترم علامہ عبد الرؤف سعیدی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے پوچھا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا کہ نہیں، فجر کی نماز کا جو ہی ٹائم ہوتا انہیں اگر سخت تکلیف بھی ہے تو اب فرماتے جاؤ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، تم چلے جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ، چلے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ حضرات محترم یہ ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اور آج امت کا ہر فرد اگر اس راستے کو اپنا لے تو پھر مسلمانوں کے گھروں میں آج پھر وہی رونقیں اور وہ بہاریں لگ سکتی ہیں، اور یہ صرف آخری دنوں کا معمول نہیں رہا، ساری زندگی کا معمول رہا ہے کہ پہلے گھر میں ہمیں اٹھانا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو نماز پڑھ کے پھر گھر آئے ہیں، ہمیں اٹھایا، پھر سارے مدرسے میں گھومے ہیں، سارے بچوں کو اٹھایا کہ اٹھے نماز پڑھے، اور اپنے طلباء سے ہمیں مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ نماز جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو نماز کے اندر سستی کرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے،
حضرات محترم، یہ تھا ان کا انداز، ایک دن کا نہیں ساری زندگی کا۔ یہ میرے برادر اصغر مولانا حافظ محمد مدثر سعیدی صاحب، آپ تشریف فرما ہے، یہ جب قرآن پاک حفظ کر چکے نا، قرآن پاک انہوں نے حفظ کر لیا، منزل یاد ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب دینی علوم نہیں پڑھوں گا، میں اب سکول کی تعلیم حاصل کروں گا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ دلیل کہ بڑے دونوں بھائیوں نے یہ کام کر لیا ہے، وہ حافظ بھی بن گئے ہیں، عالم دین بھی بن گئے ہیں، تو میں اب اور لائن جو ہے نا وہ اختیار کروں گا۔ اور دلیل کیا دیتے تھے قبلہ والد محترم کو کہ آپ اکثر مقروض رہتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی اور کام کروں، اور تاکہ آپ کا سہارا بنوں، آپ جو اس حالت میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں اس سے آپ کو نکالوں۔ تو آپ نے خود بھی سمجھایا اور تمام دوستوں کو جو پاس بیٹھنے والے تھے انہیں بھی کہا کہ اس کو سمجھائیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اور کام کرے، کوئی نوکری کرے، ملازمت کرے، یا کہیں یہ باہر چلا جائے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور آپ نے جو آخری بات ان کو کہا کہ میرے لیے زندگی کا سب سے تاریک دن اور افسوس والا دن اس وقت ہوگا جب تو دین والی لائن چھوڑ دے گا۔ یہ میرے لیے دن جو ہے نا وہ اذیت والا دن ہوگا۔ حضرات محترم، پھر جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اس نے بھی پھر کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہی ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کہیں گے وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرات محترم، ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو اسی کام پہ لگایا اور ان کو یہ بات کہی کہ جو دین کا کام کرتا ہے میرا مالک اسے کبھی محروم نہیں رکھتا، میرا مالک اسے عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ اور اکثر جو طلباء تھے انہیں بھی آپ سمجھاتے تھے کہ مجھے کوئی دکھاؤ، کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، وہ کہیں تم کو بھیک مانگتا ہوا نظر آئے، کوئی ایسا ہو جو تمہیں کسی کے دروازے پر جاتے ہوئے نظر آئے۔ حافظ قرآن یا عالم دین پڑھ کر فارغ بعد میں ہوتا ہے، اس کی نوکری پہلے بن جاتی ہے۔ تو ساری زندگی ان کا یہی درس اور یہی پیغام رہا۔ اور جو طلباء تھے نا ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی طالب علم اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے اندر وہ جذبہ تھا، کوئی اگر طالب علم دوڑ گیا نا گھر کو کہ میں نہیں پڑھوں گا، کتنے ایسے دوست ہیں جن کے متعلق میں بتا سکتا ہوں، اگر وہ دوڑ گیا ہے تو پھر میں نے بڑی بڑی جگہ پہ بڑے بڑے اور بھی اساتذہ کو دیکھا ہے، بڑے بڑے شفیق اور مہربان ہیں، بڑی ہی کرم نوازیاں کرنے والے ہیں، لیکن میں نے قبلہ استاذی المکرم رحمت اللہ علیہ کو
دیکھا ہے اس انداز میں کہ کوئی بچہ اگر گھر دوڑ گیا ہے تو اس کے پیچھے گھر پہنچ جاتے تھے کہ آؤ میں نے تمہیں پڑھانا ہے، آؤ میں نے تمہیں پڑھانا ہے، رسول اللہ کا دین سیکھ لو۔ تو حضرات محترم، یہ وہ انداز تھا جو وہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کو عملی جامہ پہنا رہے تھے۔ اولاد سے بھی محبت اس انداز میں، آج ہمارے محبت کے اور انداز ہو چکے ہیں، آج محبت کے اور طریقے ہو چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو اولاد مرضیاں کرتی رہے۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، بچے ہوتے ہیں نا، ہم نے بھی بچپن گزارا ہے، تو چھوٹی موٹی اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی شرارت کر بیٹھتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، یہ دوست بڑے اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک طرف ایک طالب علم، ایک طرف ہم، تو غلطی ہوئی تو ہمیں دو مرتبہ سزا ملی، 2 ڈنڈے پڑے اور دوسرے ساتھی کو 1 پڑا۔ یعنی انہوں نے ساری زندگی قوا انفسکم واہلیکم نارا اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے اور بڑا سختی سے عمل کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی وجہ سے آج اس مادیت کے دور میں آج ہم آپ کے سامنے اس انداز میں کھڑے ہیں، ورنہ ہم بھی کہیں اور بھٹک رہے ہوتے، کسی اور کی چوکھٹ پہ ہوتے۔ انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے تو در مصطفیٰ کا غلام بنایا، اور یہی ہر بندے کو درس دیا ہے، ہر بندے کو یہی پیغام دیا ہے، اور اپنے اساتذہ سے ان سے اتنی محبت، ان سے اتنا پیار۔ آپ اکثر اپنے دوستوں کو یہ بات سناتے تھے کہ سن 1971 میں جب میں میانی شریف میں پڑھتا تھا، حفظ انہوں نے قبلہ استاذ المکرم حافظ محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، اور حفظ پڑھنے کے بعد مسجد عالم شاہ بخاری میں پڑھنے کے بعد پھر مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب میانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں علوم دینیہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو ابھی 2 سے 3 سال وہاں آپ نے پڑھا ہے، تو قبلہ استاذ المکرم حافظ محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے اب تم پنڈ دادن خان واپس آ جاؤ، اور جامع مسجد خواجگان جو ہے نا، یہ اس میں آپ کی ضرورت ہے، تم یہاں نمازیں پڑھاؤ، یہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تم یہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ استادوں کی خدمت میں عرض کی حضور میں اب خود پڑھ رہا ہوں، تو آپ کیا ہیں، مجھے حکم دے رہے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں پڑھائیں، میں ابھی اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ استاد محترم نے اجازت دے دی، فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پھر کچھ دنوں کے بعد ملنے کے لیے آیا، تو ایک ساتھی وہاں استادوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہہ دیا، ادرو مزاح کہا ہوگا کہ استاد جی حافظ نذیر صاحب نے پھر آپ کی بات کوئی نہیں مانی، انہوں نے آپ کی بات کوئی نہیں مانی۔ استاد جو تھے نا وہ فوری طور پر غصے میں آ گئے، فرمانے لگے حافظ نذیر یا میانی والوں کو رکھ لے یا ہمیں رکھ لے، یا میانی رہنا پسند کر لے یا ادھر رہ جا۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی، کیا بنے گا؟ تو پھر فرماتے ہیں میرے دل نے ایک فیصلہ کیا کہ کام تیرے لیے مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، لیکن اگر اپنے دونوں استادوں کو راضی رکھنا ہے تو یہ کام تجھے کرنا پڑے گا۔ کہا، وہیں بیٹھ کر کہا، حضور آپ کا جو حکم ہے نا وہ میں بجا لاؤں گا، میں یہاں پر کام کروں گا، میں یہاں پر کام کروں گا، لیکن ایک بات کی مجھے اجازت دے دے کہ میں ظہر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا،
عصر کی نماز آ کے پڑھا لوں گا، اور ادھر اپنے استاد مکرم حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں جا کر حاضر ہو گئے اور جا کر عرض کی کہ میرے استاد محترم نے مجھے حکم دیا کہ تو نے پنڈ دادر خان جامع مسجد خواجگان میں امامت کروانی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو حضور میں ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، آپ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، میں دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر حضور مجھے اجازت دیں میں ہر روز پنڈ دادر خان سے یہاں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا رہوں گا۔ سن 1971 سے لے کر سن 1978 7 مئی حضور قبلہ استاد الوفاد حافظ محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ 71 سے لے کر 78 تک جتنے سال بنتے ہیں وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے سال بنتے ہیں۔ ان تمام سالوں میں سردی ہو یا گرمی ہو، موسم خواہ کس قسم کا بھی ہو، اور آج بھی وہ لوگ جو دریا کی طرف وہاں پہ آباد ہیں، جھگیاں والے لوگ ہیں اور دیگر جو ڈیرہ جات والے لوگ ہیں، جب میں ان سے ملتا ہوں تو وہ بات اکثر مجھے بتاتے ہیں کہ تیرے والد محترم کا انداز یہ تھا کہ اتنے سال ہم ہمارے پاس سے گزر کر یہاں پتن سے میانی شریف جاتے رہے، ہر روز جاتے بھی تھے آتے بھی تھے۔ یعنی 6-7 سال کا عرصہ انہوں نے اسی طرح گزارا، اور وہاں ہر روز کلاس پڑھتے اور پھر واپس آتے، ادھر آ کر ڈیوٹی کرتے۔ حضرات محترم اپنے دونوں استادوں کو راضی رکھا، اور جب آخری مجھے ایک وصیت فرما رہے تھے تو مجھے کہہ رہے تھے اے میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی اپنے استادوں کو، اپنے والدین کو اور اپنے جو میرے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ کو میں نے کبھی بھی نہیں بھلایا۔ جب بھی میں نے دعا مانگی ہے تو ان سارے بندوں کا نام لے کر میں نے دعا مانگی ہے۔ تو بھی ان کو نہ بھولنا، تو بھی ان کو یاد رکھنا۔ حضرات محترم یہ تھا ان کا زندگی کا انداز۔ تو اب باتیں جتنی بھی کی جائیں، اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ سنتے رہیں گے تو ٹائم مختصر ہے، میں اپنی معروضات سمیٹتا ہوں اور قبلہ مفتی صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قبلہ استاذ المکرم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو، ہم نکموں کو یہاں بلایا، ہماری دل جوئی کی، آپ نے بڑوں والا کردار ادا کیا، تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو، آپ پر کرم نوازیاں فرمائے، اور آپ جس خلوص اور جس محبت سے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے ادارے کو، آپ کی مسجد کو، آپ کے کام کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔